اوچھ شریف دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے، جو دریائے سندھ اور دریائے چناب کے سنگم پر واقع ہونے کی وجہ سے ہمیشہ سے تجارتی اور دفاعی لحاظ سے اہم رہا، لیکن اس کی اصل پہچان 13ویں اور 14ویں صدی عیسوی میں شروع ہوئی، جب یہ بر صغیر میں اسلامی تعلیمات اور تصوف کا سب سے بڑا مرکز بن کر ابھرا۔ یہاں دو بڑے سلسلے بخاری سادات اور گیلانی سادات آباد ہوئے، جنہوں نے پورے ہندوستان میں اسلام کی روشنی پھیلائی۔ اس قدیم بستی کی گلیوں میں تاریخ کی وہ خوشبو آج بھی موجود ہے جو صدیوں پہلے بغداد، بخارا اور ہمدان سے آنے والے صوفیہ کرام اپنے ساتھ لائے۔ گو کہ یہاں کے ہر مزار کی اپنی ایک داستان ہے، لیکن دربار عالیہ حضرت محبوب سبحانی، جنہیں غوث ثانی بھی پکارا جاتا ہے، اپنی روحانی ہیبت اور تعمیراتی حسن کی وجہ سے ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس عظیم ہستی کے حالات زندگی، ان کی اوچھ شریف میں آمد اور اس خوبصورت دربار کی تاریخی اہمیت پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ آج ہم لوگ جا رہے ہیں اوچھ شریف۔ یہ صادق آباد سے کوئی تقریباً 150 کلومیٹر بہاولپور کی جانب واقع ہے۔ صوفیہ کرام کا شہر اسے کہا جاتا ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ الیگزینڈر دی گریٹ جو تھا اس نے اس شہر کی بنیاد رکھی۔ بہت ہی پرانا شہر اور تاریخی شہر ہے۔ یہاں پہ کافی مزارات اور شرائنز وغیرہ واقع ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں الطاف، غفار، اسلم اور عبدالصمد۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سفر۔ صادق آباد سے براستہ موٹر وے ہم لوگ اوچھ شریف کی جانب روانہ ہوئے۔ تقریباً 2 گھنٹے کے سفر کے بعد اوچھ شریف کا ٹول پلازا آیا۔ یہاں سے اوچھ شریف کا شہر زیادہ دور نہیں۔ ایک چھوٹی سی سڑک لیتے ہوئے ہم لوگ دربار کو جانے والے راستے پر نکل پڑے، اور پھر ایک قبرستان اور گلیوں سے ہوتے ہوئے ہم پہنچے حضرت محبوب سبحانی کے مزار پر۔ یہاں ایک بہت قدیمی دروازہ موجود تھا۔ اس کے اوپر فارسی میں مختلف عبارات موجود تھیں، جو شاید اب وقت کے ساتھ ساتھ مدھم پڑ چکی تھی۔ مزار کے اندرونی حصے میں داخل ہوتے ہی دائیں جانب حضرت موسیٰ پاک شہید کا مقبرہ واقع تھا۔ یہ بزرگ کون تھے اور ان کی قبر گو کہ ملتان میں واقع ہے، لیکن ان کا مقبرہ یہاں کیوں؟ اس کی تفصیل تھوڑی دیر بعد۔ مزار کے احاطے میں ایک بہت بڑا اور پرانا درخت موجود تھا، جس کے بائیں جانب وہ کمرہ اور برآمدہ تھا جہاں آپ کی قبر موجود ہے۔ یہ ایک وسیع برآمدہ تھا جہاں آپ کے سجادہ نشینوں کی تصاویر نصب تھیں۔ کمرے میں جیسے ہی داخل ہوں تو سامنے آپ کی قبر موجود ہے، جس کے پہلو میں آپ کے والد سید محمد غوث دفن ہیں۔ اس کے علاوہ کمرے میں خاندان اور بعد میں آنے والے لوگوں کی قبریں بھی کافی تعداد میں موجود تھیں۔ آئیے اب جانتے ہیں حضرت محبوب سبحانی کے بارے میں۔ آپ کا اصل نام گو کہ سید عبدالقادر گیلانی تھا، لیکن آپ محبوب سبحانی اور غوث ثانی کے القابات سے مشہور ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب براہ راست غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی بغداد والوں سے ملتا ہے۔ آپ کے والد گرامی سید محمد غوث گیلانی خود ایک بہت بڑے بزرگ تھے، جو بغداد سے ہجرت کر کے پہلے ہمدان اور پھر بر صغیر تشریف لائے۔ آپ کی ولادت اور ابتدائی تربیت اسی علمی اور روحانی ماحول میں ہوئی۔ اس وقت اوچھ شریف علمی لحاظ سے عروج پر تھا۔ آپ کی آمد نے قادریہ سلسلے کو ایک نئی جلا بخشی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے اس علاقے میں قیام کے دوران نہ صرف لوگوں کے دلوں کو اللہ کی محبت سے منور کیا، بلکہ یہاں کے سماجی ڈھانچے کو بہتر بنانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ آپ کی شخصیت میں وہ رعب اور جلال تھا کہ بڑے بڑے حکمران آپ کی محفل میں ادب سے بیٹھتے۔ آپ کو غوث ثانی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے بر صغیر میں سلسلہ قادریہ کو وہی استحکام اور پھیلاؤ دیا
جو بغداد میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے دیا تھا۔ آپ کی تعلیمات کا مرکز عشق الہی اور خدمت خلق تھا۔ آپ نے ہمیشہ شریعت اور طریقت کے توازن پر زور دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے مریدین کی تعداد لاکھوں میں ہے، جو دور دراز کے علاقوں سے فیض لینے اوچھ شریف آتے ہیں۔ حضرت محبوب سبحانی کے دربار سے وابستہ خاندانوں کی تاریخ بھی بہت طویل ہے۔ گیلانی سادات کے اس خاندان نے سیاست، علم اور مذہب میں نمایاں نام پیدا کیے۔ یہاں ہر سال عرس کے موقع پر ایک میلے کا سماع ہوتا ہے، جہاں سندھ، پنجاب اور بلوچستان سے قافلے پیدل اور گاڑیوں پر پہنچتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ دریائی راستوں کی تبدیلی اور سیلابوں نے اوچھ شریف کی کئی قدیمی عمارات کو نقصان پہنچایا، لیکن محبوب سبحانی کا یہ دربار اپنی جڑوں پر مضبوطی سے قائم رہا۔ اب آتے ہیں اس مزار کے احاطے میں موجود حضرت موسیٰ پاک شہید کے مقبرے کی طرف۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ پاک شہید کا اصل مزار تو ملتان میں ہے، پھر اوچھ شریف کے اس دربار میں ان کا تذکرہ اور مقام کیوں؟ حضرت موسیٰ پاک شہید کی تاریخ کا سب سے منفرد پہلو ان کے جسد مبارک کی منتقلی ہے۔ روایت ہے کہ شہادت کے بعد آپ کو اوچھ شریف میں ہی دفن کیا گیا تھا، لیکن برسوں بعد آپ کے ورثاء اور عقیدت مندوں کو خواب کے ذریعے حکم ہوا کہ آپ کو ملتان منتقل کیا جائے۔ جب آپ کا جسد مبارک کئی سالوں بعد قبر کشائی کر کے نکالا گیا تو روایات کے مطابق دیکھنے والے حیران رہ گئے کہ آپ کا جسم اسی طرح تر و تازہ تھا جیسے ابھی دفن کیا گیا ہو۔ یہی وہ کرامت تھی جس نے آپ کے نام کے ساتھ پاک شہید ہونے کی مہر لگا دی۔ دربار میں ایک بہت پرانی مسجد موجود تھی، جس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ یہ دربار۔ روایات کے مطابق جب سادات گیلانی نے اوچھ شریف کو اپنا مسکن بنایا تو سب سے پہلے اسی جگہ کا انتخاب کیا، جہاں 5 وقت کی نماز اور دینی تعلیم قائم ہوئی۔ یہ مسجد اسی دور کی نشانی ہے، اور اس مسجد کی تعمیر میں ان بزرگوں نے خود حصہ لیا۔ اس کا طرز تعمیر انڈو اسلامک آرکیٹیکچر کا ایک بہترین نمونہ ہے، جو خاص طور پر جنوبی پنجاب کے اس خطے سے منسوب ہے۔ مسجد کے بیرونی حصے اور محرابوں پر نیلی ٹائل کا وہ خوبصورت کام نظر آتا ہے جو اوچھ شریف کی پہچان ہے۔ یہ نیلا رنگ آسمان کی وسعت اور سکون کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ مسجد کا اندرونی حصہ 3 اونچی محرابوں پر مشتمل ہے، جو اسے ایک شاہانہ وقار فراہم کرتی ہیں۔ مزار کے ساتھ ہی ایک چھوٹا لیکن انتہائی خوبصورت بازار موجود تھا، جس کی لکڑی سے بنی چھت اور اس کے چاروں طرف لگی جالیاں ہوا اور روشنی کا ایک بہترین انتظام مہیا کرتی تھی۔ یہیں زائرین کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ساتھ بچوں کے کھلونے، جوتے، خوبصورت دوپٹے اور رنگ بھرنگے پراندے موجود تھے، جو کہ سرائکی کلچر کی ایک بہترین عکاسی کرتے نظر آئے۔ اوچھ شریف کی یہ مقدس بستی اور حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کا دربار ہمارا اثاثہ ہے۔ یہ جگہ ہمیں ہماری ان جڑوں سے جوڑتی ہے جو بغداد کے صحراؤں سے نکل کر سندھ کے میدانوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ امید ہے کہ دربار محبوب سبحانی کے بارے میں یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویلاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔